حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی لبیک کہتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دائیں اور بائیں جو درخت، پتھر، ڈھیلے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی لبیک کہتے ہیں، اور اسی طرح بسلسلہ زمین کے منتہا تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ میرے محترم دوستو، متعدد احادیث میں آیا ہے کہ لبیک کہنا حج کا شعار ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لبیک کہتے تھے تو حق تعالی شانہ جواب میں فرماتے تھے لبیک یا موسیٰ۔ حاجی کی ایک لبیک ہی نہیں، اس کی ہر چیز میں مستقل اجر اور فضیلت ہے۔ لبیک ہو یا اس کے علاوہ جتنی بھی حاجی کے جتنے بھی اعمال ہیں، ہر عمل میں مستقل اجر اور فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مینا کی مسجد میں حاضر تھا کہ دو شخص، ایک انصاری اور ایک ثقفی حاضر خدمت ہوئے اور سلام کے بعد عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کچھ دریافت کرنے آئے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا دل چاہے تو تم دریافت کر لو، اور تم کہو تو میں بتاؤں کہ تم کیا دریافت کرنا چاہتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی ارشاد فرما دیجئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم حج کے متعلق دریافت کرنے آئے ہو کہ حج کے ارادے سے گھر سے نکلنے کا کیا ثواب ہے، اور طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، اور صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کا کیا ثواب ہے، اور عرفات پر ٹھہرنے کا کیا ثواب ہے، اور شیطانوں کے کنکریاں مارنے اور قربانی کرنے اور طواف زیارت کرنے کا کیا ثواب ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، یہی سوالات ہمارے ذہن میں تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کا ارادہ کر کے گھر سے نکلنے کے بعد تمہاری سواری یعنی اونٹنی جو ایک قدم رکھتی ہے یا اٹھاتی ہے، وہ تمہارے اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور طواف کے بعد 2 رکعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ ایک عربی غلام کو آزاد کیا ہو، اور صفا مروہ کے درمیان سعی کا ثواب 70 غلاموں کو آزاد کرانے کے برابر ہے۔ اور عرفات کے میدان میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو حق تعالی شانہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ میرے بندے دور دراز سے پراگندہ بال ہو کر آئے ہیں، میری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اگر تم لوگوں کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں یا بارش کے قطروں کے برابر ہوں یا سمندر کی جھاگوں کے برابر ہوں، تب بھی میں نے معاف کر دیے۔ میرے بندے جاؤ، بخشے بخشائے چلے جاؤ، تمہارے بھی گناہ معاف ہیں، اور جن کی تم سفارش کرو ان کی بھی گناہ معاف ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ دیکھیے میرے محترم دوستو۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کے کنکریاں مارنے کا حال یہ ہے کہ ہر کنکری کے بدلہ ایک بڑا گناہ جو ہلاک کر دینے والا ہو معاف ہوتا ہے، اور قربانی کا بدلہ اللہ کے یہاں تمہارے لیے ذخیرہ ہے، اور احرام کھولنے کے وقت سر منڈانے میں ہر بال کے بدلہ میں ایک نیکی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب آدمی طواف زیارت کرتا ہے تو ایسے حال میں طواف کرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور ایک فرشتہ دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ آئندہ از سر نو اعمال کرو، تیرے پچھلے سب گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے محترم دوستو، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے جی۔ لبیک کہنے والا اللہ کو کتنا محبوب ہے کہ جو کوئی لبیک کہتا ہے تو زمین کی سب چیزیں
اس کی موافقت کرتی ہیں، یعنی وہ بھی لبیک کہتی ہیں، اور یہ سلسلہ زمین کے انتہا تک چلتا ہے۔ درخت ہیں جی، پتھر ہیں، ڈھیلے ہیں، سب جی حاجی کے ساتھ لبیک کہہ رہے ہیں، اور اب یہ سلسلہ شروع ہوا، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، زمین کی انتہا ہو جاتی ہے، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ زمین ختم ہو جائے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جی جو احرام باندھتے ہیں، تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے تمام مسلمانوں کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔